اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب سے کہ آپ بتا دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو اسی کی طرف میں بلاؤں، لوگوں کو پکاروں، وَإِلَيْهِ الْمَآبُ اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، میرا رجوع ہے، میں نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس میں ایک داعی کے لیے بھی واضح ہدایت ہے کہ ہمارا کام بھی کیا ہونا چاہیے، ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی ایک اللہ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور اس بات کا بھی یقین رکھیں کہ ہم نے بھی واپس جانا ہے اللہ کی طرف اور حساب دینا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر فرد کو بار بار جانچنا چاہیے اپنے آپ کو کہ کیا ایسا ہم کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم رسماً قرآن کریم پڑھتے ہیں یا اس مجلس میں درس قرآن کی اس مجلس میں بھی شاید یوں ہی بیٹھتے ہیں، بس صرف اس لیے کہ ہمیں کچھ ثواب ملے۔ ہمیں بار بار غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں جو حضور کا فرمان ہے کہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے، اور اب ہمیں بتایا آگے کہ اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ حضور کا اگر یہ کام تھا، اب اس کی امت کا یہ کام ہے۔ حضور آخری نبی تھے اور حضور کی امت آخری امت ہے، اب کوئی امت آنے والی نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب قیامت تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا کام ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہم اس سنجیدگی کے ساتھ اس پیغام کو نہیں لے رہے ابھی تک۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو رسم نہ سمجھیں یا یوں ہی اپنے وقت کو استعمال کرنے کا ایک ذریعہ نہ سمجھیں، ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم یہاں سے جا کر ضرور، آپ دیکھتے ہیں اس یوٹیوب پر یا فیس بک پر وہ بھی جاری، اس میں بار بار آپ کو دیکھنا چاہیے تاکہ اچھی طرح سے ہم اس کو سمجھ جائیں، پھر ہم اپنی زبان سے اپنے ساتھی کو بتا سکیں۔ صرف یہاں ہم سنیں، اسی سے مکمل بات نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک طرح سے ہمارے دل میں یہ بات نہیں بیٹھے گی۔ گھر میں جا کر بھی ہمیں بار بار اس کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، تاکہ ہم کسی حد تک اس کے ماہر ہو سکیں اور اوروں کو بھی بتا سکیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کو آپ شیئر بھی کیا کریں، اپنے ساتھیوں کو بھیجا کریں کہ آپ سنیں۔ کسی حد تک آپ کی اور ہماری وہ اس کی ڈیوٹی جو ہے فرض ادا ہوگا کہ ہاں چلو جی میں نے بھی 10 آدمی کو اس قرآن کی تفسیر بھیجی ہے، شاید وہ سنیں گے اور میرا وہ فرض ادا ہوگا۔ اس تعلق سے بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کیا ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہم سب کو اس ذمہ داری کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو فرمائے کہ یہ آپ بتا دیجئے صاف صاف، کوئی خوش ہوتا ہے یا کوئی ناراض ہوتا ہے، لیکن آپ صاف صاف بتا دیجئے کہ میرا یہ کام ہے کہ مجھے حکم دیا ہے اللہ نے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کروں، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں، اور مجھے بھی جانا ہے اسی کی طرف، رجوع کرنا اللہ کی طرف۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی لیے کذالک عام طور پہ مانے آتے ہیں اسی طرح، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی کہ اسی لیے، اور اسی لیے انزلنا، ہم نے اب نازل کیا اس کو، اس کتاب کو،
یعنی اسی غرض سے، اسی وجہ سے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، قرآن کو، حکمن عربی، ایک فرمان کی حیثیت سے اور عربی فرمان کی حیثیت سے۔ اس طرح سے ہم نے اس قرآن کو فرمان عربی کی حیثیت سے نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ وہ آج تک جتنی بھی امتیں آئیں ان کے لیے جو اللہ کی طرف سے کتابیں آئیں وہ ان کی زبان میں تھی۔ آج اگر عربی زبان میں آئی تو نئی بات نہیں، کیونکہ پہلے اس کے جو مخاطب ہیں وہ عربی جاننے والے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے اس کو فرمان عربی بنا کر اتارا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے اتباع کی، پیروی کی، احواءہم، ان کی خواہشات کی، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے مطابق آپ نے کوئی کام کیا، بتایا، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ تک پہنچ چکا ہے یہ علم، یعنی یہ علم پہنچنے کے بعد بھی تم نے ان لوگوں کے خواہشات کی پیروی کی، تو یاد رکھو ما لک من اللہ من ولی ولا واق، کوئی نہیں ہے تمہارا پھر معین و مددگار، اور نہ کوئی آپ کو اللہ کی گرفت سے پھر بچانے والا ہے۔ اب یہ اندازہ کریں، دنیا کے سب سے عظیم انسان سے کہا جا رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو امام الانبیاء ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر ان لوگوں کی آپ نے اتباع کیا، ان کے خواہشات کی پیروی کی، یہ کلام، یہ پیغام جاننے کے باوجود، تو یاد رکھو پھر کوئی تمہیں اللہ کی گرفت سے بچانے والا نہیں، پھر آپ کا کوئی سرپرست نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی مددگار تمہارا نہیں ہوگا۔ یہ ان کے لیے اصل میں اس میں پیغام ہمارے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ہر داعی کے لیے اس میں پیغام ہے کہ اگر ہم اس کو چھوڑ کر، یہ پیغام ہم تک پہنچنے کے بعد بھی اس پیغام کو چھوڑیں اور کسی اور چیز کو اختیار کریں، کسی اور کی پیروی کریں، تو اس میں ہمارے لیے حضور علیہ السلام کو ایسا نہیں کر رہے تھے، نہ ان سے ایسی توقع ہی تھی کہ وہ ایسا کریں گے۔ تو دراصل اس میں اصل میں ہمارے لیے یہ تنبیہ ہے، ہمارے لیے یہ تنبیہ، وارننگ ہمارے لیے۔ کوئی نہیں ہوگا پھر ولی، کوئی نہیں ہوگا پھر واق، اچھی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ولی مددگار، سرپرست، دوست، اور واق بچانے والا، اللہ کی گرفت سے پھر کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ مجھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا، رسولوں کو، من قبل کا، آپ سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم رسولوں کو بھیج چکے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ان کو بھی ہم نے دیے ہیں، أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، بیویاں بھی اور بچے بھی۔ ان کا ایک اعتراض تھا کہ بھئی یہ کیسا نبی ہے، یہ شادی کرتا ہے، اس کے بچے ہیں، اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ ان کا یہ نظریہ تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ نبی ایسا ہونا چاہیے جو شادی وغیرہ سے مبرہ ہو، تھوڑا بلند ہو۔ تو فرمایا کہ بھائی کچھ نبیوں کو تو آپ ہی مانتے ہو، وہ نبی بھی ایسے تھے کہ ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دو ہی نبی ایسے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ابھی شادی نہیں کی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، اور وہ آئیں گے، ان نے آنا ہے، ان کی شادیاں ہوں گی، 2 شادیاں وہ کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کیسی بات تمہاری ہے، نبی ہے تو ان کے بچے ہیں، یہ بیوی ہیں، آپ جن پیغمبروں کو مانتے ہیں ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی فلاں شخص نے شادی بھی نہیں کی، اس لیے نہیں کی وہ دین کی بہت خدمت کرنا چاہتا تھا۔ تو کیا نبی سے زیادہ کسی نے دین کی خدمت کی؟ تو وہ شادی کرنے کے بعد انہوں نے کی، شادی نہ کرنا کوئی کمال نہیں، یہ عیب ہو سکتا ہے، یہ کمزوری ہو سکتی ہے، کوئی خوبی نہیں ہو سکتی ہے۔ شادی کرنی ہے، اور شادی کرنے کے بعد بیوی بچوں میں اتنا مگن نہیں ہونا ہے کہ قرآن کے لیے بھی ہمارے پاس فرصت نہ ہو، دین کے لیے ہمارے پاس فرصت نہ ہو، یہی تو امتحان ہے۔ لہذا بیوی بچے ہونا ایک بری بات نہیں، اچھی بات ہے۔ تو فرمایا ان کی بیوی بچے بھی تھے،
وما كان لرسول ان يأتي بآية، اور کسی رسول کی یہ طاقت نہیں کہ وہ کوئی معجزہ دکھائے، کوئی نشانی دکھائے، کوئی معجزہ دکھائے، الا باذن اللہ، ہاں اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نبی کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. یہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے. جب اللہ چاہے تو کسی نبی کے ہاتھ سے کوئی معجزہ صادر کر سکتا ہے، رونما کر سکتا ہے، ورنہ کسی نبی کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ دکھائے. لکل اجل کتاب، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. لکل اجل کتاب، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. ان کا جو اعتراض تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے تو یہ فرق کیوں ہے کچھ احکامات میں؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ ہر دور کی اپنی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اسی لیے اگر کچھ احکامات میں آپ فرق دیکھتے ہیں، ناسخ منسوخ کی بات ہو رہی ہے. کسی اپنے حکم کو اگر اللہ نے منسوخ کر دیا ہے، نیا حکم بھیجا ہے، تو اس میں کوئی عیب نہیں. یہ ہر ایک کے لیے الگ الگ کتاب ہے، ہر دور کے لیے الگ کتاب ہے. ہاں وہ ام الکتاب جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن جو آگے بھیجی جاتی ہے اس میں وہ تبدیلی کی جاتی ہے. فرمایا یمحو اللہ، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ما یشاء، جو چاہتا ہے، ویثبت، اور قائم رکھا جاتا ہے، باقی رکھا جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وہ احکامات میں سے کچھ احکامات کو باقی رکھا جاتا ہے اور کچھ کو مٹا دیا جاتا ہے اللہ کے اپنے اختیار میں ہی. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور ام الکتاب اصل کتاب جو اسی کے پاس ہے. یہاں تو ایک اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے یہی مراد ہے کہ اللہ کی کتاب کے جو احکامات ہیں ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے کیا رہنے دیا جاتا ہے اور کون سی تبدیل آئی جاتی ہے. اور کچھ مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے تقدیر کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی، میری اور آپ کی سب کی جو تقدیر لکھی ہے تو یہ مٹائی بھی جا سکتی ہے. تو یہاں بات پھر ہے یہ تقدیر معلق کی. اور اس کی طرف ایک واقعے کا اشارہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو نے میرا نام رکھا ہے شقیوں کی اس لسٹ میں، بدبختوں کی لسٹ میں، تو میرے نام کو وہاں سے ہٹا دے، خوشبختوں کی لسٹ میں لگا. اگر خوشبخت لوگوں کی فہرست میں، زمرے میں میرا نام ہے تو پھر وہی رہنے دینا پروردگار. وہ اگر تو نے میرے لیے اچھا لکھا ہے تو اچھا ہی رہنے دے، اس کو نہ مٹا، کیونکہ کتاب میں یہ ہے کیا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے رہنے دے دیتا ہے. تو ہم بھی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے اچھا لکھا ہے اس کو رہنے دے پروردگار، اور اگر ہمارے لیے کچھ برا لکھا ہے، کوئی شر لکھا ہے تو اس کو مٹا دے. دعائے قنوت میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. اے اللہ ہمیں اس شر سے، اس برائی سے بچا جو تو نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اس سے بچا. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، کیونکہ تو ہی لکھنے والا ہے، تجھے اور کوئی لکھانے والا نہیں، کوئی ڈکٹیٹ کرنے والا نہیں، تو ہی لکھنے والا ہے. اگر لکھا ہے کچھ شر میرے لیے، اس کو ہٹا دی. وہ یہ اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کے، اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بار بار یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر کہیں ہمارا نام بدبختوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ ہٹا دے وہاں سے، ہمارا نام خوشبختوں میں لکھا ہے، اور خوشبختوں میں لکھا ہے تو اللہ رہنے دے. تو یہاں جو فرمایا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، ویثبت، اور جو چاہتا ہے اسے قائم کرتا ہے، رہنے دیتا ہے. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اسی کے پاس ہے اصل کتاب. اصل کتاب جو ہے اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی وہاں یہ سب چیزیں اصل میں تقدیر معلق جو سمجھنی چاہیے، ایسی تقدیر ہے جس کے بارے میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس نے دعا کی تو یہ دوں گا، نہیں کی تو یہ ملے گا. اس نے فلاں کام کیا تو ایسا ملے گا، نہیں کیا تو اس کو معلق کہتے ہیں. تو ہم دعا کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کی. تو ہمیں دعا سے کام ضرور لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی
آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.